سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ پچھلے دنوں پاکستان کے شہر چناب نگر ربوہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر جو فوری طور پہ ہم نے بھی پروگرام کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ ایک بچے کا قتل ہوا ہے، اور مسلم کالونی کا علاقہ ہے یہ، بالکل دریائے چناب کے اوپر رائٹ سائڈ پہ۔ اور وہاں پہ جو اب ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہاں جو ان کے ہمسائے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ قتل کے شعبے میں ایک عورت کو پکڑا گیا ہے، اور وہ عورت کسی ڈاکٹر کی بیوی بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ساری معلومات ہیں مگر ہم نام نہیں لینا چاہتے، اور وہ ان کے بالکل پڑوس میں رہتے ہیں۔ اس بچے کو کیوں قتل کیا گیا؟ لیکن وہاں جو چناب نگر کی پولیس ہے، وہاں کے جو ایس ایچ او ہے، جو بھی آفیسر ہیں، انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑی جلدی اس طرح اس کیس کے اوپر تحقیقات کی، اور جس طرح گرفتاری کی گئی، پتہ تو یہی چل رہا ہے کہ واقعی وہاں پہ جو پولیس آفیسر ہیں وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، اور دینی بھی چاہیے۔ دیکھیں، جو چیز ٹھیک ہے اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں، جو چیز غلط ہے اس کے بارے میں بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس ایک اچھی تعلیم ہے تو آپ شاید جہالت سے نکل سکے، مگر یہ جو عورت پکڑی گئی ہے ایک ڈاکٹر کی بیوی ہے۔ ہمارے وہاں پہ ڈاکٹر بھی تو کئی قسم کے ہیں نا، کئی تو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو جیک لگا کے بنے ہوتے ہیں، کئی ڈگریاں جعلی لے کے بنے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ دیکھے پروگرام، کبھی شدرا میں چھاپے پڑ رہے ہیں، کبھی لاہور کے کسی علاقے میں، اور ان کے پاس کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کہاں سے یہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے، نہ ان کو کسی یونیورسٹی کا پتہ ہے، نہ ان کو کسی کالج کا پتہ ہے۔ مگر یہاں سے آپ دیکھیں کہ ظاہر ایک ڈاکٹر کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہوگی، جاہل عورت سے تو شادی نہیں کی ہوگی ڈاکٹر، مگر اس بچے کو قتل کیوں کیا؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا، ابھی رپورٹ آنے سے پہلے ہی پتہ ہمیں چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گیم ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ حسد کی بھی وجہ ہوتی ہے، لوگ حسد میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہمارے وہاں پہ پاکستان میں خاص کر، تو یورپ میں بھی ایسی حالات ہیں۔ یورپ میں بھی یہی ہے کہ اپنے گھروں کے معاملات ٹھیک ہونا اور دوسرے کے گھر کے معاملات پہ نظر رکھی جاتی ہے، اور پاکستان میں بھی ایسے ہی۔ اور پھر یہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا جس کا بچہ تھا، پوسٹ آفس میں بتایا جا رہا ہے ملازمت کرتا تھا، پوسٹ آفس کی ملازمت آپ کو ہی پتا کہ وہاں پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن یورپ میں تو کوئی بھی کام کریں اس کی اہمیت ہے۔ مگر وہاں کے لوگوں کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، ہم تو ہر بندے کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے، جو بھی محنتی ہوتا ہے، لیکن معاشرہ اور ماحول کے مطابق اگر وہ دوسرا ڈاکٹر تھا تو یہ پوسٹ آفس میں کام کرنے والا جو بندہ تھا، جس کا بیٹا، جیسے اس کی تصویر دیکھ کر مجھے بھی بڑا افسوس ہوا، کوئی مقابلہ نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں۔ سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں اس عورت نے اس بچے کو قتل کیا۔ یہ ہے ایک سوال، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور پھر اس علاقے میں جو ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ کو بتا دوں، جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ہر وقت ایسا ماحول ان کے بقول ہے کہ جو اسلامی ماحول ہے، اور اسی لیے یہ مسلم کالونی جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ یہاں پہ بڑی بڑی ختم نبوت کی کانفرنس ہوتی ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اور اس کے باوجود کیوں نہیں تربیت ہو سکی، کیوں نہیں یہاں کا ماحول ٹھیک کر سکے یہ لوگ؟ یہ ہے ایک اہم سوال۔ آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمان جیسے لوگ بھی وہاں پہ جاتے ہیں، ناصر مدنی جیسے لوگ بھی بڑی بڑی لمبی تقریریں کرتے ہیں، مگر اس بچے کا کیا قصور تھا؟ اس بچے کے ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ اور کیا یہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ان کی تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ کوئی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو تقریریں کر رہے ہیں؟ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو مذہبی رہنما وہ بھی لوگوں کو تبدیل نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ خود تبدیل نہیں ہوا ہے۔ وہ خود جب ہوا میں باتیں چھوڑیں گے، جب ایسی ایسی باتیں کریں گے، میں نے بھی اپنے اسٹیٹس پہ کئی چیزیں لگائی ہوتی ہیں کہ ہنسی آتی ہے۔ کوئی آ کے ایسی کہانی سنا رہا ہے کہ جی میں اور فلاں بندہ گیا
ایک مولانا صاحب لگے ہوئے تھے، تو قبر میں جناب وہ جو نماز کی آواز آ رہی تھی۔ مختلف طریقوں کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تو یہ تربیت نہیں ہے۔ اور جو آگے بیٹھے ہوئے تھے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مولوی صاحب نے کسی سے سنا، اس نے کہا یہ بزنس ٹھیک ہے، اس طرح کی کہانی سناؤ، یہ جاہل لوگ ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے یہاں پہ سبحان اللہ کہہ دینا، بلے بلے ہو جانی ہے، اور جتنے لوگ بلے بلے کریں گے مولوی اتنا ہی تیز ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا کرنا ضروری ہے کہ اس معاشرے میں جہاں پہ ایک بچہ جو 6-7 سال کا ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اپنے ہمسائیں سے محفوظ نہیں ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے محفوظ نہیں ہے، تو جناب آپ وہاں پہ کیا پھر کرنے جاتے ہیں؟ کون سی وہاں پہ آپ نے تربیت جو کی ہے اس کے یہ نتائج نکلنے؟ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور مجھے اس طرح آپ کو بتاتے ہوئے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کوئی نہ کوئی ان کے اندر ایسی خلش ہوگی۔ اگر آپ کے تعلقات نہیں ہیں تو نہ ملیں، چھوڑ دیں، نہ کسی کے ساتھ سلام دعا رکھیں، نہ کسی کے ساتھ آپ کوئی ملن جلن رکھیں۔ لیکن بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بچے قوم کا سرمایہ ہے۔ ایک بچہ بھی ہمارے ملک کا جو ہے بہت قیمتی ہے، مگر اس کی تربیت ضروری ہے۔ اس کی تربیت ایسے رنگ میں ہونی چاہیے کہ وہ ملک کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ جو خاتون پکڑی ہے، اس طرح کے بچے نہیں چاہیے جو قاتل بنے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بھی فیملی ڈسٹرب ہوئی، اور یہ بھی فیملی جو ہے اس نے بھی اپنا بیڑا گرک کر لیا۔ یہ عورت ہے، ظاہر ہے اس کے 2 بچے گرفتار ہوئے جو تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ جب اصل ملزم جو ہے وہ سامنے آ گیا، ملزمہ سامنے آ گئی، تو کیا آپ کو ملا جناب ان کے بچے کو قتل کر؟ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پاکستان میں عام واقعات ہوتے ہیں۔ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کوئی زیادتی نہیں کی گئی بچے کے ساتھ، کیونکہ پاکستان میں اکثر یہی ماحول ہے۔ یہ جو مدرسے کے ایریے شیریے ہوتے ہیں، یہاں پہ یہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہے، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا، لیکن بچہ تو دنیا سے چلا گیا۔ اور جس ماں کا بچہ چلا گیا، جس باپ کا، اس کا میں نے دیکھا ایک ویڈیو کلپ، وہ بیچارہ رو رہا تھا اور انصاف طلب کر رہا تھا۔ انصاف کیا ملنا، مل بھی جائے تو اس بیچارے کا بچہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ کس طرح یہ ساری زندگی ماں باپ زندگی گزاریں گے کہ ان کا بچہ قتل کر دیا گیا؟ اس طرح کی جو خواتین ہیں وہ میرا خیال ہے ان کو آپ یہی کہہ سکتے کہ ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جن سے وہ انسان بن سکے۔ بہرحال افسوسناک واقعہ تھا۔ ہم اپنے جو بھی وہاں پہ آفیسر ہیں جناب نگر ربوہ کے، ان سے یہی کہیں گے کہ ان کی مدد کریں اور کوئی سفارش، کوئی ایسی چیز نہ مانیں، اور جو بھی لوگ اس قتل میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ بھی نہیں میرا ذہن مانگ رہا ہے کہ اکیلی عورت کا کام ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اور بھی گھر کا فرد شامل ہو۔ چند دن تک اور بھی جو چیزیں سامنے آئیں گی آپ کو بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے